کھلاڑیوں نے ایک بار پھر قوم کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پاکستان کے 242 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ، گرین شرٹس بڑا ہدف دینے میں ناکام رہی۔ 241 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم اپنی اننگز کے پورے 50 اوورز بھی نہ کھیل سکی۔ پاکستانی بیٹرز نے 152 ڈاٹ بالز کھیلے۔ سعود شکیل نے 76 گیندوں پر 82 رنز کی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے، 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان محمد رضوان نے 77 گیندوں پر 46 رنز بنائے۔ نائب کپتان سلمان آغا 19 رنز بنا سکے۔ خوشدل شاہ نے 39 گیندوں میں 38 رنز بنائے۔ محمد شامی پہلے ہی اوور میں لائن اینڈ لینتھ بھول گئے۔ بھارت کے خلاف بھی کنگ بابر اعظم کا بلہ خاموش رہا۔ بابر اعظم کی ناقص پرفارمنس نے شائقین کے دل توڑ دیے۔ پاکستان اور بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرے میں کنگ بابر صرف 23 رنز ہی بنا سکے۔ بابر اعظم کی ناکامیوں کی فہرست طویل۔ بابر کی پرفارمنس پر ان کے چاہنے والے فینز مایوس ہو گئے۔ بابر اعظم نے 23 اننگز کھیلنے کے باوجود کوئی سینچری نہ بنائی۔ پوری قوم کرکٹ کے بخار میں مبتلا۔ کرکٹ شائقین کے لیے مختلف شہروں میں بڑی سکرینیں نصب۔ اسلام آباد میں شائقین کرکٹ نے میچ دیکھنے کے لیے تقاریب سجائی۔ کوئٹہ کے ایوب سپورٹ کمپلیکس میں بھی بڑی سکرین نصب کی گئی۔ بھارت کے سٹار بیٹر ویرات کوہلی نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور شاندار سنگ میل عبور کر لیا۔ ویرات کوہلی نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں تیز ترین 14,000 رنز مکمل کر لیے ہیں اور انہوں نے یہ کارنامہ اپنی 287ویں اننگز میں سر انجام دیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ سابق بھارتی بیٹر سچن ٹنڈولکر کے پاس تھا، جنہوں نے 350 سے زائد اننگز میں 14,000 رنز مکمل کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے 2 روزہ دورے پر باکو پہنچ گئے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم صدر سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف باکو میں بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ توانائی، تجارت، دفاعی، تعلیم میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ متعدد شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف آذربائیجان کے صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کابینہ کے دیگر اہم ارکان شامل ہیں۔ وزیر خزانہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ معاشی استحکام آ چکا ہے، ملکی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ محمد اورنگزیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ اسٹاک مارکیٹ اچھے مقام پر کھڑی ہے، معاشی اعشار کے درست، کرنسی میں استحکام ہے، بجٹ کی تیاری شروع کرتی ہے۔ تاجر برادری کے ساتھ بجٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ایف بی آر کی اصلاحات پر بھی کام جاری ہے۔ ٹیکس اتھارٹی میں اصلاحات لا رہے ہیں تاکہ لوگ ٹیکس پسند کریں۔ سٹہ بازی نہیں چلے گی اور نہ ہم سپورٹ کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیکس نظام میں بہتری آئی ہے۔ ایف بی آر نے ایک ہی دن میں 16 بڑے بینکوں سے 23 ارب روپے ونڈ فال ٹیکس وصول کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2021 اور 2023 کے درمیان روپے کی قدر میں غیر معمولی گراوٹ سے غیر ملکی زر مبادلہ کی مصنوعی طلب پیدا ہوئی۔ بینکوں نے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان بڑھتے فرق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اربوں روپے کا منافع کمایا۔ ونڈ فال ٹیکس حکومت کو معاشی بے ضابطگیوں کی وجہ سے غیر متوقع طور پر حد سے زیادہ کمائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر قیادت ٹیکس ریکوری کا یہ بڑا آپریشن ٹیم ورک کا نتیجہ تھا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک نے فعال کردار ادا کیا۔
ماضی میں دہشت گردوں کو واپس لا کر ملک کے امن کو داؤ پر لگایا گیا۔ یہ عناصر ملک کے امن کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ملک میں دہشت گردی کا ناسور اب بھی موجود ہے۔ دہشت گرد گوریلا وار کسی اخلاقیات کی پابندی نہیں کرتی۔ جب دہشت گردی کی کوئی اخلاقی حدود نہ ہو تو پھر سانحہ APS ہوتا ہے۔ ہمیں اب گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا چیلنج ہے۔ دہشت گرد کوئی دوست نہیں، ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ان کو KP میں دوبارہ بسایا گیا ہے۔ دہشت گرد برے لوگ ہیں، اب انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ جادو ٹونے سے حکومت چلانے والوں کا وقت گزر چکا ہے۔ پنجاب حکومت کا عوامی خدمات کے رپورٹ قائم کرنے کا پہلا سال مکمل ہوا۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عوام کے توقعات پر پورا اتری ہے۔ مسلم لیگ نون وعدوں کی تکمیل کا نام ہے، اب نواز شریف کا دور ہے، عوامی خدمات کا دور ہے۔ مریم نواز نے پاکستان میں سیاست کے پیمانے کو یکسر تبدیل کر دیا۔ پنجاب کی عوام نے مریم نواز کو جو مینڈیٹ دیا، اس کے بدلے میں مریم نواز پنجاب کو ترقی یافتہ بنا رہی ہے۔ فتنے، فساد اور انتشار کی سیاست کو دفن کر دیا۔ گورنر پنجاب سے پاکستان میں اٹلی کے سفیر کی ملاقات، ماحولیاتی آلودگی، تجارت کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار سلیم حیدر نے اٹلی کی طرف سے پاکستانی طلباء کو 1000 ووکیشنل اسکالرشپ دینے پر اطالوی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اٹلی میں رہنے والے پاکستانی اٹلی کی معیشت میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ انسانی سمگلروں میں سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے اطالوی سفیر سے درخواست کی کہ اٹلی کی حکومت امیگریشن قوانین میں آسانی پیدا کر کے لیگل طریقے سے پاکستانیوں کو مواقع فراہم کرے۔ پاکستان کو توڑنے والے آج شرمسار ہو چکے ہیں۔ لیگی رہنما حنیف عباسی کا جڑواں شہروں میں تقریب سے خطاب، کہا کہ انتشار اور فساد کی سیاست ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمارا خون حاضر ہے۔ ملکی سلامتی ہماری ریڈ لائن اور گالم گلوچ کا کلچر بند ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہمارے دوست ممالک ناراض ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ترقی کا ایک منصوبہ بھی نہیں لگا۔ تاجروں کو سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیح رہی ہے۔ ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ہمارا 1 سال کی کارکردگی کے مخالفین بھی معترف ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت، عدالت نے اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کو 1 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کو جوڈیشل مجسٹریٹ 3 کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں تفتیشی حکام نے عدالت کو بتایا کہ ساحر حسن مبینہ طور پر مصطفیٰ اور ارمغان کو منشیات سپلائی کرتا تھا۔ ملزم نے ارمغان کو آخری بار 5 جنوری کو منشیات فروخت کی تھی۔ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا یو ٹرن، حماس کی جانب سے رہا کیے جانے والے 6 یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی طے شدہ رہائی مؤخر کر دی۔ حماس نے گزشتہ روز جنگ بندی معاہدے کے تحت 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا تھا، جس کے بدلے اسرائیل کو 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کر دیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی اس وقت تک مؤخر کی ہے جب تک ہمارے اگلے قیدیوں کی رہائی عزت کو مجروح کرنے والی تقریبات کے بغیر نہیں ہوتی۔